اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ عزیزان محترم، مرحوم آیت اللہ سید علی ششتری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ملا جولا کو تاریخی منابع سے تلاش کرنے کی کوشش جاری ہے، اور اب تک ہم نے 3 عدد ایسی شخصیات کا تعارف کروایا کہ جو ملا جولا کے عنوان سے پہچانی گئی۔ پہلی شخصیت ملا قلی جولائے دیزفولی ہیں کہ جن کا واقعہ آیت اللہ ششتری سے متعلق، یعنی جب آیت اللہ ششتری کی اور ملا جولا کی ملاقات ہوئی تو پہلے درس میں تفصیلاً ملا قلی جولا کا ذکر ہوا، اور بیان ہوا کہ آیت اللہ حسن زادہ آملی اپنے استاد آیت اللہ سید محمد حسن الہی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ سے اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ اس شخصیت کا نام ملا قلی جولائے دیزفولی تھا، اور وہ آیت اللہ ششتری کے پاس آدھی رات کو تشریف لائے، اور وہ مکمل واقعہ ہم آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں۔ دوسری شخصیت جسے ہم نے آپ کی خدمت میں متعارف کروایا، اس شخصیت کا نام ہے ملا محمد علی جولائے دیزفولی۔ ان کا واقعہ بھی تفصیلاً آپ کی خدمت میں بیان ہوا کہ وہ شخص سید حسین اصفہانی کہ جو بے اولاد ہوتا ہے، اولاد کے حصول کے لیے جد و جہد کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، وظائف کرتا ہے، بالآخر نجف اشرف سے اسے خبر ملتی ہے اور وہ جاتا ہے مسجد سہلہ میں 40 دن کا عمل کرتا ہے۔ اسے اطلاع دی جاتی ہے کہ وہ دیزفول جائے اور ملا محمد علی جولائے دیزفولی اس کی حاجت کو پورا کر دیں گے۔ یہ واقعہ بھی تفصیلاً آپ کی خدمت میں بیان ہوا، آج پھر اس کی طرف میں اشارہ کروں گا۔ تیسری شخصیت جس کا تعارف کروایا بعنوان مرد جولا، اس شخصیت میں مرد جولائے دیزفولی یعنی سید محمد دیزفولی قاضی ایک عالم ہے۔ یہ عالم قضاوت کے منصب پر وہاں خود کو فائز کرتے ہیں، لوگوں سے وجوہات شرعیہ کو دریافت کرتے ہیں، لوگوں کے اوپر حدود و تعزیرات کو جاری کرتے ہیں، اور تفصیلاً بیان ہوا کہ انہیں اس مسجد کے اندر مرد جولائے دیزفولی ملتا ہے، اور وہ انہیں جہنم کی خبر دیتا ہے کہ آپ جہنم کے 70ویں طبقے میں موجود ہوں گے، اور مجھے رجال الغیب میں سے ایک مرد نے اس بات کی خبر دی ہے۔ وہ تفصیلی ماجرا بھی آپ کی خدمت میں درس نمبر 3 کے اندر بیان ہوا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ 3 جولا جو ہم نے آپ کی خدمت میں تعارف کروائے، یہ 3 جولا 3 مختلف شخصیات ہیں یا ایک شخصیت ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ پھر سوال یہ ہے کہ اگر یہ 3 مختلف شخصیات ہیں تو ان شخصیات میں سے آیت اللہ سید علی آغا ششتری رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی استاد کون تھے؟ یہ ایک الگ سوال ہے۔ تو پہلے سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے ہمیں اپنے تینوں جو دروس ہیں جو ہم پیچھے آپ کی خدمت میں بیان کر چکے، درس نمبر 1، درس نمبر 2 اور درس نمبر 3، ان تینوں درسوں میں ان جولاہوں سے متعلق مشترکہ نکات اور نکات اختلافی بیان کرنے ہوں گے، تاکہ معلوم ہو سکے کہ کیا یہ تینوں ایک ہی شخصیات ہیں، یعنی تینوں ایک ہی شخص واحد ہیں اور 3 الگ داستانیں ان سے نقل ہوئی ہیں، یا نہیں 3 الگ الگ شخصیات ہیں، اور ان تینوں الگ شخصیات سے 3 واقعات ہم نے آپ کی خدمت میں نقل کیے۔ تو پھر آگے سوال رہ جائے گا کہ آیت اللہ سید علی ششتری کا استاد کون سا ہے، اور آیت اللہ ششتری کا استاد تلاش کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس سوال کے جواب میں کہ یہ تینوں شخصیات ایک ہی ہیں یا مختلف افراد ہیں، ہم نے عرض کیا کہ ہمیں اپنے گزشتہ 3 درسوں میں بیان شدہ واقعات کا جائزہ لینا چاہیے۔ پہلے ہم آتے ہیں مشترک نکات کے اندر۔ یہ جو 3 واقعات ہم نے آپ کی خدمت میں 3 مختلف درسوں کے اندر بیان کیے، ان واقعات میں جو 3 شخصیات بیان ہوئیں، ان شخصیات میں وہ نکات جو مشترک ہیں وہ کون سے ہیں؟
پہلا نقطہ یہ ہے کہ تینوں پیشے کے اعتبار سے جولا تھے، یعنی جولاہے ہماری اردو کا زبان کا لفظ ہے۔ بس اوقات لوگ سوال کرتے ہیں کہ جولا کا مطلب کیا ہے۔ دیکھیں، میں پہلے درس میں بھی تفصیلاً بیان کر چکا ہوں اس مطلب کو، کہ فارسی زبان میں نساج کہتے ہیں یہ جو کپڑا بنتا ہے، یا پارچے باف بھی اسے کہتے ہیں، کپڑا بننے والا، اور اسے جولا بھی کہتے ہیں۔ ہماری اردو زبان میں اسے جولاہا کہتے ہیں۔ وہ شخص کے جو دھاگے سے کپڑے بنتا ہے، تھیلے بنتا ہے، یا اور ایسی چیزیں جو دھاگے سے بنی جاتی ہیں انہیں تیار کرتا ہو، ایسے شخص کو ہی جولاہا کہتے ہیں۔ فارسی میں نساج کہتے ہیں، پارچے باف کہتے ہیں، جولا بھی کہتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ تینوں واقعات جو بیان کیے، ان تینوں واقعات میں ملا کلی جولائے دزفلی، وہاں بھی جولا کا لفظ استعمال ہوا، محمد علی جولائے دزفلی، وہاں بھی جولا کا لفظ استعمال ہوا، اور تیسرے واقعے میں مرد جولا، اس میں بھی جولا کا لفظ استعمال ہوا۔ بس معلوم ہوا کہ یہ تینوں افراد پیشے کے اعتبار سے جولاہے تھے، یعنی کپڑے سے اشیاء کو تیار کیا کرتے تھے۔ دوسرا مشترک نقطہ جو ان کے بارے میں بیان ہو وہ یہ ہے کہ تینوں دزفول کے رہنے والے تھے۔ آیت اللہ شیخ انصاری بھی دزفول سے تعلق رکھتے تھے، اور آیت اللہ سید علی ششتری بھی دزفول میں تھے۔ تو پس یہ تینوں جولاہے دزفول سے تعلق رکھنے والے تھے۔ اور تیسرا اہم نقطہ کہ یہ تینوں جولاہے آیت اللہ شیخ مرتضیٰ انصاری اور آیت اللہ سید علی ششتری کے زمانے میں زندگی بسر کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ان تینوں میں سے آیت اللہ ششتری سے مقدم ہو زماناً، یعنی آیت اللہ ششتری کی ولادت کے بعد ان کا انتقال ہو گیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ تینوں اسی زمانے میں زندگی بسر کرتے تھے جس زمانے میں شیخ مرتضیٰ انصاری اور آیت اللہ سید علی ششتری حیات پذیر تھے، پس زماناً تینوں معاصر تھے۔ چوتھا نقطہ جو اس کے بارے میں بیان کیا جائے ان تین شخصیات کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ تینوں جولاہے باطنی امور سے تعلق رکھتے تھے، یعنی ان کا سیر و سلوک سے تعلق تھا، تہذیب نفس سے تعلق تھا، معنویات سے ان کا تعلق تھا۔ اور پانچواں نقطہ جو مشترک بیان کیا جائے وہ یہ ہے کہ تینوں کے نام میں جولا کا لفظ جو استعمال ہوا ہے، جیسے بیان ہو چکا کہ ملا کلی جولائے دزفلی، محمد علی جولائے دزفلی اور مرد جولائے دزفلی۔ پس گویا کہ چار بنیادی نکات ہیں جن نکات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تینوں شخصیات ایک ہی شخصیت ہیں، تین الگ شخصیات نہیں ہیں۔ لیکن اگر ہم نکات اختلاف کے اوپر آئیں کہ ان تینوں شخصیات میں وہ پہلو جو مختلف ہیں، جو انہیں ایک دوسرے سے جدا کرتے ہیں، اگر ان نکات کا جائزہ لیا جائے تو پہلے نمبر پر وہ نقطہ آتا ہے کہ ملا کلی جولا، یہاں ملا کلی کا لفظ استعمال ہوا اور آخر میں جولا کا لفظ استعمال ہوا۔ کلی کا ہم پہلے ہی آپ کی خدمت میں ملا حسین کلی حمدانی کے حالات زندگی کا آغاز میں پہلے درس میں بیان کر چکے کہ کلی غلام کو کہتے ہیں، لہٰذا ملا کلی جولائے دزفلی اس کا ترجمہ یہ بنے گا کہ ملا غلام جولائے دزفلی۔ تو اب یہ نام ناقص ہے، یعنی کوئی بھی شخص اپنے نام میں صرف اور صرف غلام کا لفظ استعمال نہیں کرتا، لہٰذا کہا جائے کہ ملا کلی جولا یہ درست نہیں ہے۔ تو بس یہاں محقق گراں قدر آیت اللہ محترم شرف الدین اس مطلب کو بیان کرتے ہیں کہ بطور معمول لوگ اپنے بچوں کا نام کلی نہیں رکھتے، یعنی تنہا کلی نہیں رکھتے، علی کلی رکھتے ہیں، حسین کلی رکھتے ہیں، عباس کلی رکھتے ہیں، یعنی غلام کا چونکہ معنی دینا ہے، اللہ کلی رکھتے ہیں، یعنی اللہ کا غلام، حسین کا غلام، عباس کا غلام، ایسے معانی بن سکتے ہیں چونکہ لفظ مرکب ہے۔ تنہا کلی کوئی اپنے بچے کا نام نہیں رکھتا، لہٰذا یہ احتمال دیا جا سکتا ہے کہ چونکہ روایات میں بھی ہے کہ بچے کا نام محمد رکھا جائے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس شخص کا حقیقت میں نام ملا محمد کلی جولا تھا، ایسے کہہ سکتے ہیں، یا ملا علی کلی جولا تھا، ایسے بھی کہا جا سکتا ہے۔ بس نام مرکب ہے، اور اگر یوں کہا جائے کہ اصل میں ملا نہیں تھا بلکہ مولا تھا، یہ تخفیف کر کے ملا بن گیا، یعنی حقیقت میں اس شخص کا نام مولا کلی جولا تھا، یعنی
غلام مولا یعنی اپنے مولا کا غلام، مولا کلی جولا، اگر اس طرح کہا جائے تب بھی نام میں فرق ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم اختلافی نقاط کو بیان کرنا چاہیں تو سب سے پہلا اختلافی نقطہ یہی ہے کہ اس نام میں ملا قلی جولا جو استعمال ہوا یہ درست نہیں ہے۔ یا محمد قلی جولا ہو یا مولا قلی جولا ہو، یا اس نام میں آپ یوں کہیں کہ قلی اصل میں غلطی سے ہوا، کاتب کی کتابت اور خطاطی سے اشتباہ ہو گیا، اور قلی اصل میں علی تھا، یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ملا علی جولا، لیکن جب لکھنے لگا تو عین کی جگہ پر اس نے قاف کو تحریر کر دیا تو ہو گیا ملا قلی جولا۔ تو یہ ایک احتمال پایا جاتا ہے کہ اس کے نام میں یہ احتمالات ہیں: ملا علی جولا، محمد قلی جولا، ملا علی جولا اور مولائے جولا، ان تینوں ناموں سے اس شخص کو مخاطب قرار دیا جا سکتا ہے۔ جبکہ ہم دیکھیں دوسری طرف تو اب تک جتنے بھی افراد سے ہم نے آپ کی خدمت میں واقعات نقل کیے، مثلا پہلا واقعہ آیت اللہ حسن زادہ آمولی سے، آیت اللہ تہرانی سے نقل کیا، دوسرا واقعہ بھی اسی طرح سے ہم نے معتمد اور مورد اعتماد ذرائع شیخنا الاعظم شیخ مرتضیٰ انصاری کی حیات طیبہ پر لکھے جانے والی کتابوں سے مطالب کو نقل کیا۔ اس میں جس شخصیت کا تعارف کروایا گیا وہ ملا محمد علی جولائی دیسفولی تھے۔ پس تیسری شخصیت جس میں آیت اللہ سید محمد دیسفولی قاضی کہہ رہے ہیں کہ میرا رابطہ ہوا مولا کلی مرد جولا سے، تو پس معلوم ہوا کہ نہایتی گراں قدر شخصیات نے ان واقعات کو نقل کیا ہے، لیکن کسی نے بھی یہ نہیں لکھا کہ یہ تینوں شخصیات ایک ہیں۔ یعنی فقہا اور علماء اور بزرگان جب تین شخصیات کے تین مختلف واقعات کو ذکر کر رہے ہیں اور عناوین بھی مختلف لے کر آ رہے ہیں، ملا قلی جولا لے کر آ رہے ہیں، محمد علی جولا لے کر آ رہے ہیں، مرد جولا لے کر آ رہے ہیں، تو تینوں اس بات کی بھی وضاحت کر سکتے تھے کہ یہ ایک ہی افراد کے تین مختلف ٹائٹل سے ہم نے ان کو خطاب کیا ہے، جبکہ انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ تینوں مختلف افراد ہیں۔ اب ہم آئیں وہ پہلا واقعہ کہ جو آیت اللہ سید محمد حسین حسینیہ طاہرانی سے ہم نے آپ کی خدمت میں نقل کیا، آیت اللہ حسن زادہ آمولی بھی اس واقعے کو نقل کر چکے ہیں، وہ ہے ملا قلی جولا سے متعلق۔ وہاں اس واقعے کو اب پھر آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں آیت اللہ سید محمد حسین حسینیہ طاہرانی سے، اور وہ اس واقعے کو اس دفعہ جو نقل کر رہے ہیں وہ نقل کر رہے ہیں اپنے استاد آیت اللہ شیخ عباس حاتف کوچانی سے۔ آیت اللہ شیخ عباس حاتف کوچانی مرحوم سید علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے رسمی جانشین تھے اور ان کے وصی تھے۔ وہ اس واقعے کو نقل کرتے ہیں کہ ایک اصفہانی شخص جو اصفہان میں موجود تھا، اور اس کی عادت یہ تھی کہ جو شخص بھی دزفول سے آتا تھا یہ اصفہانی شخص اس کی دعوت کرتا تھا۔ ایک مرتبہ یہ اصفہانی شخص کسی ایسے ہی انجان شخص سے اصفہان میں ملتا ہے، تعارفات، سلام، دعا، احوال پرسی کے بعد جب معلوم ہوتا ہے کہ یہ آنے والا شخص دزفول سے ہے تو اسے کہتا ہے کہ آج رات آپ میرے گھر کھانے پر تشریف لائیں، میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ دزفولی شخص تھوڑا مظنون ہوتا ہے کہ جان نہ پہچان یہ مجھے دعوت کیوں کرنا چاہتا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو جب اس مرد اصفہانی کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ یہ تھوڑا مشکوک ہو رہا ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ آپ تنہا نہیں آئیں، آپ اپنے تمام افراد کو ساتھ لے کر آئیں جو آپ کے کاروان میں موجود ہیں، دوست احباب جو بھی آپ کے ساتھ آئے ہیں، آپ ان سب کو میرے پاس رات کو دعوت پر لے کر آئیں، میں آپ سب کی مہمان نوازی کرنا چاہتا ہوں۔ خوب، اب وہ دزفولی شخص تھوڑا مطمئن ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، آج رات ہم آپ کے گھر مہمانی پر اور دعوت پر آ جائیں گے۔ رات جب میزبان کے گھر پہنچتے ہیں مہمان اور دسترخوان پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں نہایتی رنگین اور نہایتی مختلف قسم کے کھانوں کا دسترخوان بچھایا گیا ہے، نہایتی شاندار اور عالیشان قسم کا دسترخوان ہے۔ تو وہ نہایت تعجب کرتے ہیں دزفولی مہمان کہ جان یا نہ پہچان اور یہ شخص اتنی پرتکلف دعوت کر رہا ہے، اس کے پیچھے واقعہ اور راز کیا ہے۔ کھانا تناول کرنے کے بعد
مہمان پہلا سوال یہی کرتا ہے کہ آپ اور ہم ایک دوسرے کو نہیں جانتے، لیکن آپ نے اتنا پرتکلف دسترخوان ہمارے لیے اہتمام کیا، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ تو مہمان کہتا ہے کہ اصل میں ماجرا کچھ یوں ہے کہ میرا ایک محسن ہے، دیز پھول سے اس کا تعلق رہا اور اس نے میرے اوپر احسان کیا ہے، اور اس احسان کے بدلے میں جو شخص بھی دیز پھول سے آتا ہے میں اس کی اسی طرح سے پرتکلف دعوت کا اہتمام کرتا ہوں۔ اور ماجرا کچھ اس طرح سے ہے کہ میں بے اولاد شخص تھا، مجھے اولاد نہیں ہو رہی تھی، مختلف اطباء کو، ڈاکٹروں کو دکھایا کہ میرا علاج کریں، مجھے بتائیں کیسے اولاد ہوگی، لیکن نہیں، کہیں سے کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ بہت منتیں مانگیں، بہت حاجتیں کیں، بہت دعائیں کیں، مقدس مقامات پر گیا، تمام مقدس مقامات پر جا کر میں نے دعا کی، لیکن نہیں، کوئی مجھے اس کا فائدہ نہیں ہوا، مجھے اولاد نہیں ہوئی۔ بالآخر میں نجف اشرف عراق گیا، امیر المومنین کے حرم مطہر میں دعا کی، قبرستان وادی السلام میں ارواح مؤمنین سے متوسل ہوا۔ مجھے وہاں کسی نے اطلاع دی کہ آپ اگر مسجد سہلہ میں 40 دن کا عمل کریں منگل اور بدھ کی درمیانی رات کو، تو آپ کا یہ عمل مقبول ہوگا، حضرت صاحب العصر والزمان سے آپ کی ملاقات ہوگی، اور حضرت صاحب العصر والزمان آپ کو اطلاع دیں گے کہ آپ کو اولاد ہونی ہے یا نہیں ہونی ہے، یا وہ آپ کی حاجت روائی کریں گے۔ تو یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اپنا تمام سامان جو ہے وہ ہوٹل میں رکھا، اپنے جو ساتھ خادم تھا اسے میں نے وہیں پر مامور کیا، اور خود میں عمل کے پیچھے چلا گیا۔ منگل اور بدھ کی درمیانی رات مسجد سہلہ میں جاتا، وہاں کے اعمال کو انجام دیتا، اس کے بعد مسجد کوفہ میں چلا جاتا، وہاں پہ طوطا کرتا، اور ہم مختلف علماء کے واقعات جو نقل کیے جس میں انہوں نے اس عمل کو انجام دیا، تو اس میں بیان ہوا کہ ایک ناشناس شخص سے ان کی ملاقات ہوتی ہے جو ان کو مختلف حالات سے باخبر کرتا ہے۔ یہ محمد حسین اصفہانی کہتا ہے کہ 40ویں دن مجھے بھی ایک شخص ملا اور اس نے مجھے کہا کہ آپ کی حاجت دیز پھول میں محمد علی دیز پھولی کے ذریعے سے پوری ہوگی، اب دیز پھول چلے جائیں۔ اب 40 دن کا عمل بھی مکمل ہو گیا، ایک مرد نے مجھے دیز پھولی کا حوالہ بھی دیا، میں دیز پھول آ گیا۔ دیز پھول میں تحقیق کی، معلوم کیا کہ یہاں کو محمد علی دیز پھولی جولا ہیں، تو مجھے ایک دکان کی طرف اشارہ کیا گیا، نہایت ہی محقر دکان، نہایت ہی معمولی سی دکان تھی۔ میں جیسے ہی اس دکان کے قریب پہنچا ہوں، دکان میں داخل ہونا چاہتا ہوں کہ دکان کے اندر سے آواز آتی ہے، السلام علیکم آقائے محمد حسین اصفہانی، آپ کی حاجت جو ہے وہ پوری ہو گئی ہے، آپ واپس جا سکتے ہیں، اللہ آپ کو 5 عدد بیٹے دے گا۔ خوب، اب پہلی داستان میں یہ 5 عدد بیٹوں کا ذکر نہیں تھا، لیکن یہاں اس داستان میں آیت اللہ حاتف کوچانی خود اصفہانی سے نقل کر رہے ہیں کہ اسے 5 بیٹوں کی بشارت دی گئی۔ وہ نہایت خوشحال ہوتا ہے، لیکن کہتا ہے کہ میں اس جولا سے ملوں گا تو ضرور، بالاخره اتنی دور سے آیا ہوں، لہٰذا اجازت طلب کرتا ہے، اندر جاتا ہے اور اس سے تقاضا کرتا ہے کہ میں بہت دور سے آیا ہوں، میں یہاں کسی کو نہیں جانتا ہوں دیز پھول میں، کیا آپ ایک رات مجھے اپنا مہمان قرار دیں گے؟ ہدف اس کا یہ ہوتا ہے کہ دیکھے بالاخره یہ مرد جولا کیا کام کرتا ہے ایسا جس وجہ سے اسے اتنا تقرب حاصل ہوا کہ یہ میری حاجت پوری کرے گا، اور مجھے مسجد سہلہ سے اس کے پاس بھیجا گیا ہے، لہٰذا اس کے اعمال پر، اس کی رفتار پر نظر رکھنے کے لیے ایک رات اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ آغا محمد علی دیز پھولی بھی اجازت دیتے ہیں، اور یہ تمام ماجرا میں آپ کی خدمت میں نقل کر چکا ہوں کہ وہ ساری رات ان کو جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ وہ کون کون سے عمل انجام دے رہے ہیں، اور پھر کیسے کھانا کھاتے ہیں، سادہ غذا، اور پھر وہ سپاہی کا واقعہ، یہ تمام تفصیل میں آپ کی خدمت میں پہلے دوسرے درس میں بیان کر چکا ہوں۔ اب یہ اصفہانی اس واقعے کو نقل کر کے اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ جو شخص بھی دیز پھول سے آتا ہے میں اس کی مہمان نوازی کرتا ہوں۔ لب مطلب اس داستان کو نقل کرنے کا بھی یہاں پر یہ ہے کہ آیت اللہ سید محمد حسین حسینیہ طہرانی نے آیت اللہ عباس حاتف کوچانی سے جس شخص کا نام ذکر کیا ہے، اس شخص کا نام ہے ملا محمد علی جولائے دیز پھولی، کہ جو امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے سپاہی کی خدمت کرتا ہے، اور اس سپاہی کی خدمت اور اس کی تدفین اور اس کے غسل و کفن کے مراحل کو انجام دینے کے صلے میں اسے امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف اپنا سپاہی قرار دے دیتے ہیں، اور اپنا وہی منصب جو اس
سپاہی کو عطا کیا تھا اس شخص کو عطا کرتے ہیں، اور اس دن کے بعد جتنے افراد بھی مشکل میں ہوتے ہیں امام زمان سے استغاثہ کرتے ہیں، حاجت کا مطالبہ کرتے ہیں، انہیں امام زمان اس مرد محمد علی جولائے دیسفولی کے پاس حوالہ کرتے ہیں، وہ اس کے پاس آتے ہیں اور ان کی مشکل کو یہ برطرف کر دیتا ہے۔ خوب، اس واقعے میں بھی محمد علی جولائے دیسفولی کا ذکر ہے، تو اب یہاں ہمارے پاس اس واقعے میں ایک یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ محمد علی جولائے دیسفولی اسی سپاہی کے ساتھ دفن ہے، اسی مسجد میں جس مسجد میں اس سپاہی کو دفن کیا گیا تھا، اور ہم نے اس دوسرے درس میں بیان کیا تھا کہ لوگ آج بھی اس کے مزار پر جاتے ہیں اور وہاں جا کر اس سے حاجات طلب کرتے ہیں۔ پس محمد علی جولائے دیسفولی کی قبر کا بھی علم ہو گیا، اس کے نام کا بھی علم ہو گیا، لیکن ان شخصیات نے اس محمد علی جولائے دیسفولی کو ملا قلی جولائے دیسفولی کے عنوان سے بیان نہیں کیا۔ دوسرا تفاوت جو یہ پایا جاتا ہے وہ ملا قلی جولائے دیسفولی ایک عارف تھے، جبکہ یہ شخص یعنی محمد علی جولائے دیسفولی عارف نہیں ہے، بلکہ انہوں نے ایک سپاہی کی خدمت کی ہے، اور اس خدمت کے صلے میں البتہ متدین شخص ضرور ہیں، اس خدمت کے صلے میں انہیں امام زمان کی سپاہی ہونے کا اعزاز نصیب ہوا۔ اور وہ تیسرا واقعہ جو ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا، اس میں جو آغا محمد قاضی دیسفولی قاضی جس مرد جولا سے ملتے ہیں، وہ بھی عارف نہیں ہے، بلکہ اس کا رابطہ رجال الغیب میں سے ایک شخص سے ہوا ہے کہ جو اسے خبریں دیتا ہے۔ پس یہ افراد تینوں مختلف قسم کے افراد ہیں۔ ملا قلی جولا عارف ہیں، محمد علی جولائے دیسفولی عارف نہیں ہے، جبکہ مرد جولا نہ عارف ہے اور نہ ہی اس کا امام زمان کے سے رابطہ ہوا ہے، بلکہ رجال الغیب میں سے ایک فرد سے اس کا رابطہ ہوا ہے۔ تفصیلی واقعہ اگر آپ نے جاننا ہو تو درس نمبر 3 میں رجوع کریں۔ محمد علی جولائے دیسفولی کی قبر جو ہے وہ مشخص ہے وہاں پر مسجد کے اندر اس سپاہی کے ساتھ، جبکہ ملا قلی جولا سے متعلق ایک محقق دیسفولی اس مطلب کو بیان کرتے ہیں کہ میں نے قبرستان وادی السلام میں نجف اشرف میں اس مرد جولائے دیسفولی کی قبر کو دیکھا ہے، اور وہاں لکھا ہوا تھا ملا قلی جولائے دیسفولی۔ اور اس کا ماجرا بھی یہ ہے کہ جب اس ملا قلی جولائے دیسفولی کا انتقال ہوتا ہے تو یہ وصیت کرتا ہے کہ اس کے جسد خاکی کو نجف اشرف عراق منتقل کر دیا جائے اور قبرستان وادی السلام میں دفن کر دیا جائے۔ تو محقق کہتے ہیں کہ میں نے اس کی وہاں قبر تلاش کی اور مجھے معلوم ہے کہ اس کی قبر وادی السلام میں ہے۔ اب رہ جاتا ہے تیسرا مرد جولا، تو اس کے بارے میں محقق کہتے ہیں کہ ہم نے وہاں دیسفول کے قبرستان کو اچھی طرح سے اس کی چھان بین کی ہے، وہاں کی تمام قبروں کو ایک ایک کر کے محاسبہ کیا ہے، لیکن کسی قبر کے اوپر بھی مرد جولا یا ملا قلی جولا یا کسی ایسے جولاہے کا ذکر نہیں ہے کہ جو اس قبر میں دفن ہو۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ان 3 جولاہوں میں سے 2 جولاہوں کی قبر کا علم ہے اور تیسرے جولاہے کی قبر کا علم نہیں ہے، لیکن پہلا جولاہا اور تیسرا جولاہا آپس میں ایک نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ پہلا جولاہا عارف تھا اور تیسرا جولاہا عارف نہیں تھا۔ پہلا جولاہا خود تہذیب نفس سے کسی مقام تک پہنچا تھا، جبکہ تیسرا جولاہا کسی رجال الغیب سے متصل تھا، اور وسط والا جو جولاہا ہے محمد علی جولائے دیسفولی، وہ امام زمان کا سپاہی بنا چونکہ اس نے امام زمان کے سپاہی کی خدمت کی تھی۔ پس یہاں اس واقعے سے آج کے درس میں یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ تینوں 3 مختلف افراد ہیں، ایک فرد نہیں ہے۔ لہٰذا محققین اسی نظریے پر قائم ہیں کہ 3 مختلف جولاہوں کا تعارف ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کر دیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مرد جو رجال الغیب سے تعلق رکھتا تھا، کیا یہ سید علی ششتری کا استاد تھا؟ تو نہیں، یہ تو سید علی ششتری کا استاد نہیں تھا، چونکہ اس مرد جولاہے نے خود سید علی ششتری کو نصیحت کی تھی، خود انہیں وظیفہ عطا کیا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ رجال الغیب میں سے کسی نے مجھے وظیفہ دیا ہے۔ بس بطور مسلم یہ مرد جولاہے دیسفولی جس کا رجال الغیب سے تعلق تھا، یہ سید علی ششتری کے استاد نہیں ہیں۔ اب رہ جاتے ہیں پہلے 2 جولاہے۔ دوسرے جولاہے تو امام زمان کے سپاہی تھے جن افراد کو ان کی طرف
بھیجا جاتا تھا وہ ان کی خدمت کرتے تھے، اور وہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی طرف سے مامور ہوئے کہ سید علی ششتری کو ہدایت کریں، یا وہ عارف جو مرد جولائے ملا کلی جولائے دیسفونی ہیں وہ سید علی ششتری کے استاد ہیں، ان دو افراد میں اب تردید باقی رہ جاتی ہے۔ تو آئندہ درس میں ہم اس بات کی طرف گفتگو کریں گے کہ اصلاً آیت اللہ سید علی ششتری کا روحانی استاد کون تھا ان دونوں میں سے، اور بنیادی مطلب یہ کہ آیت اللہ ششتری کے استاد کو تلاش کرنا ضروری کیوں ہے۔ اس سوال کا اگر ہم جواب آپ کے خدمت میں بیان کر دیں تو شاید کل کا درس اس ملائے جولائے دیسفولی سے متعلق ہمارا آخری درس ہو، اور وہ بنیادی سوال جو اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا سیر و سلوک میں استاد کا ہونا ضروری ہے، اس سوال کا بھی کل ہی کی گفتگو میں جائزہ لیا جائے گا۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال اپنے تمام اولیاء کے درجات کو بلند کرے۔ ان اولیاء نے حضرات ائمہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام سے جو نورانی مطالب نقل کیے، ہمیں ان نورانی مطالب سے فیض حاصل کرنے کی، معرفت حاصل کرنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے حضرت امام علی ابن موسی الرضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب و زیارہ بھی ہوں، اور آپ سب کے لیے دعا گو بھی ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔